قراقرم کا پرشکوہ پہاڑی سلسلہ بلا شبہ قدرت کا ایک شاہکار ہے اور یہ دنیا کے سب سے شاندار اور خوفناک پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور چین کی سرحدوں پر پھیلا ہوا ناہموار چوٹیوں، پرسکون وادیوں اور بڑے گلیشیئرز پر مشتمل یہ وسیع و عریض سلسلہ بے پناہ جغرافیائی، ماحولیاتی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قراقرم کا محل وقوع اور اس کی سیدھا سیدھا ارضیاتی خصوصیات۔ نیز ہم قراقرم میں پائے جانے والے حیاتیاتی تنوع اور جنوبی ایشیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ قراقرم سلسلہ ہمالیہ کے بڑے پہاڑی نظام کا حصہ ہے اور یہ جنوبی ایشیا کے شمالی علاقوں میں واقع ہے۔ یہ تقریباً 500 کلومیٹر پر محیط ہے اور برصغیر پاک و ہند اور وسطی ایشیا کے درمیان قدرتی سرحد کے طور پر کام کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ گلگت بلتستان کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ قراقرم کی مشہور چوٹیاں اور دلکش ترین وادیاں یہیں پائی جاتی ہیں۔ شمال مشرق میں یہ سلسلہ تبتی سطح مرتفع اور پامیر پہاڑوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ مغرب میں ہندو کش پہاڑی سلسلے سے بھی جڑتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قراقرم اپنی تصویراتی اور جغرافیائی اہمیت کے لیے مشہور ہے کیونکہ یہ پاکستان، بھارت اور چین کی سرحدوں کے سنگم پر واقع ہے۔ قراقرم رینج کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک اس کی ڈرامائی ٹوپوگرافی اور بلند و بالا چوٹیاں ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کے کئی بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ K2 جسے ماؤنٹ گوڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے، 8611 میٹر کی بلندی کے ساتھ عالمی سطح پر دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ K2 کو اکثر چڑھنے میں دشواری اور سخت موسمی حالات کی وجہ سے وحشی پہاڑ یا سیویج ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ قراقرم رینج کی دیگر قابل ذکر چوٹیوں میں براڈ پیک، کیشر برم 1 اور 2 اور مشر برم شامل ہیں۔ قراقرم اپنے منفرد اور وسیع برفانی ذخائر کے لیے بھی مشہور ہے جو قطبی خطوں سے باہر سب سے بڑے ہیں۔ بالتورو گلیشیئر، بیاپھو گلیشیئر اور سیاچین گلیشیئر سب سے مشہور ہیں جو پاکستان کو میٹھے پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے۔ قراقرم سلسلے کی ارضیاتی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ لاکھوں سال پہلے ہندوستانی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کے تصادم کے ذریعے وجود میں آیا تھا اور یہ ایسا عمل ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ قراقرم کی ایک اور خصوصیت اس کی چٹانوں کی منفرد بناوٹ، کھڑی ڈھلوانیں اور خوفناک گہری گھاٹیاں ہیں۔ قراقرم معدنیات سے بھی مالا مال ہے جس میں ایکوا میرین، پکھراج اور ٹورملائن جیسے قیمتی پتھر بھی شامل ہیں۔ قراقرم رینج حیاتیاتی تنوع کا ایک خزانہ ہے جہاں سخت آب و ہوا اور اونچائی کے مطابق مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کی انواع موجود ہیں۔ خطے کے نباتات میں سخت جھاڑیاں، گھاس اور الپائن کے پودے شامل ہیں جن میں سے بہت سے صرف دنیا کے اس حصے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ نباتات کی طرح حیوانات میں بھی یہاں منفرد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں برفانی چیتے، ہمالیائی آئی بیکس، مارکو پولو شیپ اور سنہری عقاب جیسی مشہور نسلیں شامل ہیں۔ قراقرم کی ماحولیاتی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ صرف اپنے ہاں پائی جانے والی حیات ہی کا تحفظ نہیں کرتا بلکہ جنوبی ایشیا کے مجموعی ماحول اور موسمی تغیرات کو معتدل رکھنے میں بھی اس کا نمایاں کردار ہے۔ قراقرم رینج کے ساتھ انسانی تعامل ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ خطہ مختلف ثقافتوں، مذاہب اور تجارتی راستوں کا سنگم رہا ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم مشرق اور مغرب کو ملانے والے تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک تھی جو قراقرم سے بھی گزرتا تھا۔ یہ تاریخی شاہراہ صرف سامان تجارت نہیں بلکہ اطلاعات اور ثقافتوں کے تبادلے کا بھی بڑا ذریعہ تھی۔ اسی تاریخی شاہراہ کے نقوش پر پاکستان اور چین نے مل کر آج کی شاہراہ قراقرم کی تعمیر کی جسے اکثر دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں 800 سے زائد پاکستانی اور 200 سے زائد چینی کارکن جاں بحق ہوئے اور 1986 میں اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔
قدیم تجارتی راستوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ شاہراہ پاکستان اور چین کو ملاتی ہے اور دونوں ملکوں کی لازوال دوستی کی علامت سمجھی جاتی ہے، بلکہ اسے فرینڈشپ ہائی وے یا شاہراہ دوستی بھی کہا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کا یہ معجزہ قراقرم کے انتہائی دشوار گزار خطوں کو عبور کرتے ہوئے سفری سہولیات ہی نہیں مہیا کرتا، کئی دلکش مقامات تک رسائی بھی دیتا ہے اور دور دراز علاقوں کو ایک دوسرے سے اور پاکستان کی مرکزی شاہراہوں سے جوڑتا ہے۔ شاہراہ قراقرم حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور چین کے صوبہ سنکیانگ کے شہر کاشغر تک جاتی ہے۔ سی پیک منصوبے کے آغاز کے بعد سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور حکومت پاکستان اب اس شاہراہ پر سفر مزید آسان اور تیز رفتار کرنے کے لیے کئی ایک منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ قراقرم رینج ایک روحانی اور ثقافتی پناہ گاہ بھی ہے۔ بلتی، واکھی اور ہنزا کے لوگوں سمیت مقامی برادریاں صدیوں سے پہاڑوں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ رہی ہیں۔ ان ثقافتوں میں متنوع روایات، زبانیں اور رسوم و رواج پائے جاتے ہیں جو اپنے قدرتی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں۔ قراقرم قدیم بدھ چٹانوں کے نقش و نگار اور اسلامی تعمیراتی ورثے کا بھی مرکز ہے جو خطے پر پڑنے والے تاریخی اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی سطح پر قراقرم رینج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے گلیشیئر جنوبی ایشیا کے کروڑوں لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہیں جو سندھ جیسے بڑے دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ قراقرم رینج خطے کی آب و ہوا اور موسموں کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مزید برآں قراقرم دنیا بھر سے مہم جوئی کرنے والوں، کوہ پیماؤں اور فطرت کے شوقین افراد کی پسندیدہ منزل ہے۔ ان سیاحتی سرگرمیوں سے مقامی معیشت کو سہارا ملتا ہے اور پاکستان کا سافٹ امیج دنیا پر اجاگر ہوتا ہے۔ مگر قراقرم رینج کو جدید دور میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اس کے نازک ماحولیاتی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگتے ہیں اور موسم کی غیر یقینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں جیسے کانکنی، جنگلات کی کٹائی اور سیاحت خطے کے قدرتی اور ثقافتی ورثے کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے اس غیر معمولی پہاڑی سلسلے کی حفاظت کے لیے پائیدار حکمت عملی اور پالیسیوں کو نافذ کرنا ناگزیر ہے۔ قراقرم پہاڑی سلسلہ بے مثال خوبصورتی اور اہمیت کا حامل قدرتی عجوبہ ہے۔ اس کی بلند و بالا چوٹیاں، وسیع گلیشیئرز، بھرپور حیاتیاتی تنوع اور ثقافتی ورثہ اسے انسانیت کے لیے ایک خزانہ بناتے ہیں۔ جہاں ہم اس کی شان و شوکت پر فخر کرتے ہیں، وہیں ہمیں اپنے سیارے کے اس منفرد اور عظیم الشان ورثے کی حفاظت کی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔